کسی نے ایک سوال کیا کہ ابن کثیر wrote in book البدایہ والنہایہ he Malik Muzaffar did function of Maulid Sharifi in the month of Rabiul Awwal and celebrated it with huge celebration. He was a noble, courageous, wise and just man. May Allah His mercy be upon him and honor his resting place. People give this reference. Is Maulid celebration valid? Please explain. کسی نے سوال کیا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حوالہ دیا کسی شخص کے بارے میں کہ انہوں نے یہ لکھا کہ وہ مولد مناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا کرتے تھے ربیع الاول میں، اور وہ ایک اچھے انسان تھے اور بہت ہمت والے، بہادر اور حکمت والے انسان تھے، اللہ ان پہ رحم کرے بول کے دعائیں دی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ لوگ حوالے دیتے ہیں کہ ایسا کیا جانا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو میں یہ حوالے کو نہیں جانتا ہوں، اس لیے میں حوالے پہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ بات بتاؤں گا آپ کو کہ البدایہ والنہایہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. البدایہ والنہایہ ابتدا سے لے کر آخر تک، جس میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے زمانے تک کی مسلمانوں کی تاریخ لکھی، اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے کیا ہوں گا چونکہ حدیث میں آتا وہ لکھ دی. البدایہ والنہایہ شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، تو لکھی. تو یہ البدایہ والنہایہ نہ عقیدے کی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ نہ یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب ہے. اب تاریخ کی کتاب ہے، مسلمانوں نے کیا 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 وہ تو لکھنا ہے. یہ صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا، تاریخ میں آتا یہ شرابی تھے، تاریخ میں لکھا فلاں، تو آپ کیا وہ حوالہ دیں گے انہوں شرابی تھے، اتنے اچھے بادشاہ تھے تو لہٰذا شراب حلال ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں اچھے بادشاہ تھے، اچھے انسان تھے اور انہوں نے مولد منایا تو لہٰذا ہم منا لیں. یہ کوئی کیا ریفرنس ہے؟ کیا یہ ریفرنس نہیں ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر ایک انسان کے بارے میں لکھ رہے تو یہ ریفرنس کیسے بن سکتا ہے کہ ہم بھی وہ کریں؟ نہ وہ یہ کہہ رہے کہ حدیث ہے، نہ وہ کہہ رہے قرآن ہے، نہ وہ کہہ رہے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا جس کو ان صحاب نے مانا تو آپ بھی لہٰذا اس پہ عمل کرو، کہیں بھی کوٹ نہیں کیا. اب آئیے مولد کے تعلق سے تھوڑی سی کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. اس کو بھی آپ جو ہے نا آنکھیں کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں اور چشمے اتار دے تعصب کے، تو انشاءاللہ بات سمجھ آئیں گے، نہیں تو نہیں سمجھ آئیں گے. لوگ کہتے ہیں مولد منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا، اور کیا بولیں گے اس سے ہٹ کر جو ہے بہت سارے الفاظ بہرحال ہوتے ہیں، وہ الفاظ الگ الگ زبانوں میں ادا ہوتے ہیں. یہ منانا کیا شریعتاً درست ہوگا اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت ہے؟ تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں یا کون تھے؟ میرے سے سب سے زیادہ محبت میرے بیٹے کریں گے، ان کے بیٹے کریں گے اور ان کے بیٹے کریں گے. کوئی بولیں گے آپ کے بچے آپ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، پوتے اور پڑ پوتے پتہ نہیں جانیں گے نہیں جانیں گے، دادا کی عزت کریں گے بھی نہیں کریں گے. بیٹھنا چل میرے دوست میرے سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، ان کے دوست مجھ سے کیوں کریں گے؟ وہ اس کے بعد کی جنریشن. تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کون لوگ کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کس نے کی؟ صحابہ. کیسی محبت کی؟ سبحان اللہ، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ کسی کو پھانسی کے تختے پہ لے جا کے کہا جا رہا ہے اگر تو یہ سوچ لے کہ محمد کو ایک کانٹا چبھ جائے تو تجھے آزاد کر دیں گے، تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے مرنا پسند ہے، پھانسی پسند ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے یہ تو نہیں جمنے والا، یہ اپنے کو پسند ہے. ایسی محبت. ایسی محبت تھی کہ تیل کا الاؤ لگا دیا جا رہا ہے، تیل ابل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اگر محمد پہ ایمان چھوڑتے ہو تو بچ جاؤں گے ورنہ تیل میں ڈبا دیے جاؤں گے. وہ کہتا پھینک دو تیل میں، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں چھوڑ سکتا. کسی کی محبت کی عالم یہ کہ 12 صحابہ ہے جنگ احد کے اندر، جس میں سے 6 انصاری شہید ہو جاتے ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر آ کے نہ لگے، کوئی بھالا اور نیزہ نہ لگے، 6 کے 6 کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ کر لڑتے ہیں. 12 ہوتے ہیں، 6 انتقال کا شہید ہو جاتے ہیں، 6 کے 6 انصاری تھے اور باقی 6 مہاجر تھے، بچ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتوں کی محبت کا یہ حال ہے کہ خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے، خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور جنگ احد کے اندر ہی ایک خاتون صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوتی ہے. 12 میں سے ایک خاتون بھی تھی اور وہ کھڑی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں نے جہاں چہرہ پلٹا کے دیکھا یہ میرے سامنے حفاظت کے لیے کھڑی تھی، اور اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ پیرالائز ہو گیا، شہید ہو گیا، مطلب کام کرنا چھوڑ دیا، مطلب ایک ہاتھ ہی تھا ان کا اور ایک ہاتھ خراب ہو گیا. صحابیہ تھی لیکن، اور 12 زخم کھائے انہوں نے سینے کے اوپر اسی اس کے اندر، وہ بھی کھڑی. تو ایسی محبت کہ جان دینے عورتیں بھی کھڑی، موقع نہیں دو، جان دینے صحابہ بھی کھڑے. سمجھ رہا؟ یہ حالت تھی ان کی محبت، یہ حالت کہ نبی کو کانٹا چبھ جائے اس سے بہتر اپنی موت سمجھتے تھے. یہ ان کی محبت تھی کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا میرے نبی کو تکلیف آئے. نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کیا سوچ رہے اور کیا ارادہ ہے. چہرہ لال ہو گیا، خاموش بیٹھ کے اپنا عمل چھوڑ دیا، نبی ناراض ہو رہے ہیں اس عمل سے. اتنا وہ بھاپتے تھے اور بہت شدید محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کو دن رات دیکھے بغیر ان کو سکون اور چین نہیں آتا تھا. ایک صحابی انصاری ہے، وہ کہتے ہیں ایک بار رنجیدہ صورت، غمزدہ صورت لے کر آئے. کہا کہ تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہا یہ غم مجھے ستا رہا ہے. تو کہا کیا غم ہے؟ مال دولت روپیہ پیسہ یہی سوچیں گے نا میں اور آپ. وہ کہہ رہے نہیں مجھے غم یہ ہے
کہ دنیا میں آپ کے چہرے مبارک دیکھے بغیر ہم کو چین ہی نہیں آتا، لیکن مجھے غم کیا ستا رہا معلوم، انتقال کے بعد جب میں مرنے کا اٹھوں گا تو میرا حساب تو صحابہ میں ہوگا اور آپ تو نبیوں میں رہیں گے، تو وہاں چونکہ آپ کے چہرے مبارک کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، وہ غم مجھے دنیا میں رنجیدہ کر دے رہا ہے، غم زدہ۔ آپ سن خاموش رہے، کیا بولیں گے؟ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام من النبیین، انبیاء والصدیقین، شہیدوں کے ساتھ، والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوشی نہیں، انسان اس سے جس سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو یہ کہا کرتے ہیں انشاءاللہ روز قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا۔ ایک نوجوان صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی، کہا کہ تو چاہتا ہے روز قیامت تو جہنم کا انگارہ ہاتھ میں پہنایا جائے؟ تو کہا نہیں، تو کہا اتار کے پھینک دی سونے کے پھینک۔ دوسرے صحابہ آئے، کہا تیرے گھر میں عورتیں ہیں نا ان کو دے دے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھینک دے کہا، یہ کہا کہ گھر کی عورتوں کو دے، اللہ کی قسم انگوٹھی کو تو نہیں اٹھاؤں گا، نہیں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے نا تیری گھر کی عورت کو دے، کہا پھینک دے، اللہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا انگوٹھی، پھینک کر چلے گئے۔ ایک صحابی تھے آپ کے دوست تھے دور جہالت، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے غائبانہ فرماتے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ زمان اچھا انسان ہوتا اگر وہ صرف 2 کام کر لیتا۔ کہنے کا کیا کر لیتا؟ اس کے بال بہت زیادہ لمبے، بہت لمبے تھے ان کے بال، بہت ہی لمبے، بال کاٹ لیتا اور پیجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا، اوپر کر لیتا۔ کسی نے جا کر اللہ کے رسول زمان تمہارے بارے میں کیا کر رہے تھے؟ 2 کام کر لیے، تم اچھے انسان ہیں۔ کیا؟ تو کہا بال کاٹ لے اور ٹخنے سے پیجامہ، کہا ابھی کرتا ہوں، قینچی منگائی، بال بھی کاٹ لیے اور پیجامہ اونچا کر لیا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ چلیے جماعت کا یہ عمل بال کاٹنا، کسی فیشنیبل آدمی سے پوچھو اس کے فیشن چینج کرنے کو بولے، وہ بولتا ابھی تو نہیں بھیا، ابھی تو نہیں، اتنے مشکل سے فیشن کیا، بال اتنے بڑا اور تم بول رہے کاٹ دو، کسی کی محبت میں نہیں کر سکتا، فیشن ہے نا۔ اور کپڑا اونچا کر لو نبی کی محبت میں، جو آج نبی کی محبت کے دعوے کرتے نا کئی لوگ، ان کو میں کہتا ہوں پینٹ اونچا کرو نا اپنا، نہیں ہوتا۔ اپنے فیشن کو چینج کرنا معمولی، جماعت 1 سیکنڈ میں اپنے فیشن کو تبدیل کرتے۔ نبی کی بات آتی ہے بال چھوٹے ہوتے کاش، پہنچا اونچا ہوتا، ابھی بس، سمجھا؟ تو یہ صحابہ کی محبت کس سے؟ نبی سے۔ اب ان کو زیادہ خوشی ہونا نبی کی پیدائش کی یا میرے کو اور آپ کو ہونا؟ نیچرلی آپ نے خود بولے کہ ان کو ہونا چاہیے، تو چلو آؤ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے 40 سال اپنی سالگرہ منائی، نہ بعد کے 23 سال منائی، نہ پہلے 40 سال منگے جب نبی نہیں تھے، نہ بعد کے 23 سال جب نبی بنے تب بھی نہیں منائے۔ ہاں ایک شکرانے کے طور پر چونکہ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ ایک کام کرتے تھے جو کہ کوئی کرنا چاہے تو کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ پیر کو میں پیدا ہوا تھا اور پیر کے دن نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مطلب پیر اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث ہم نے دیکھی نا، کینہ رکھنے والوں کے نام اعمال قبول نہیں ہوتے۔ قاسم فرماتے ہیں میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو نام اعمال پہنچتی ہے اور میں اس دن پیدا ہوا۔ تو کوئی بول سکتا نبی نے تو پیدائش کے دن منائی، ہاں تو آپ نے روزہ رکھا اور ایک دن نہیں رکھا، پورے سال پیر کا روزہ رکھا۔ اگر کوئی بولے بھی تو پورے سال رکھا، ایک دن نہیں رکھا، ٹھیک؟ اچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا، آپ کی زندگی ختم ہوئی، اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا کرتے تھے۔ ایک تو دوست، سب سے عزیز جگری دوست، دوسرا داماد، بیٹی دیے ہوئے۔ ان کی حکومت 2 سال چلی، خلافت۔ اس 2 سال میں کبھی مولد منائے انہوں نے؟ صدیق سے بڑھ کر سچا نہیں ہے دنیا میں کوئی، ان کا مقام ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے خیر، سب سے اچھا انسان نبیوں کے بعد، سب سے اچھا نبیوں کے بعد، یہ اخیرہ امت کا خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان دنیا کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ منائی 2 سال میں؟ نہیں منائی، کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ نہیں بہت مصروف تھے، ذرا شروعات کا دور تھا، مسلمہ بھی اٹھا رہا تھا، جھوٹے نبی اٹھ گئے تھے، زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھ گیا تھا، ٹھیک آگے بڑھتے۔
میں نہیں سمجھتا ایک صحابی کو نبی سے محبت اور کوئی چیز محبت کی علامت اور وہ نہ کرے، وہ تو جان دے دیں گا محبت، اور ٹھیک مان لیں۔ دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے دن خلیفہ رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، جو کہ سسر بھی ہے، رشتے میں سسر بھی ہے اور بہت جان نثار ساتھیوں میں سے آپ کے، جب سے ایمان لائے تب سے لے کر کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا پوری زندگی، انہوں نے 10 سال میں کتنی بار، ان کی تو حکومت بڑی سٹیبل تھی ماشاءاللہ، منافقین کی بولتی بند، مجوسی اور کافروں کا تو انہوں نے سب سمجھے بھائی بولتی بند کر دی تھی، سب سٹیبل حکومت تھی، اتنی سٹیبل کہ کسی کو انتہا نہیں۔ ان کے دور میں انہوں نے کتنی بار منایا اپنے نبی، اپنے محبوب دوست اور اپنے داماد کا؟ ایک بار بھی نہیں، تو ٹھیک۔ عثمان ابن عفان، دو بیٹی اللہ کے رسول نے ان کو بیائی، ایک کی بیائی انتقال ہوا، دوسری بیائی، اور پھر کہا عثمان تیسری بھی ہوتی تو میں تجھے دے دیتا۔ ایسی شخص ذو النورین لقب ہے، 2 نور سے شادی کرنے والا، 2 نور تھے ان کے پاس، 2 بیٹیوں شادی کی، ٹھیک، جنتی ہے۔ انہوں نے اپنے سسر کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے سسر کے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے کیا عمل کیا؟ ان کی حکومت 12 سال چلی ماشاءاللہ، ایکسپانشن ہی ایکسپانشن، نہیں مانا۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب 4.5 سال، بھائی ہے رشتے میں، کیا رشتہ ہے، بھائی ہے، تو انہوں نے اپنے رسول کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے سسر کے لیے کیا کیا؟ کتنے بار منائی؟ کتنے بار فاطمہ نے کہا کہ مناؤ میرے ابا کی سالگرہ ہے، کیا ہوا؟ منایا، چلو 30 سال کا وقفہ گزر گیا۔ آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، نبی کی وفات 11 میں ہوئی، 11 ہجری میں، تو آخری صحابی 100 سال اس کے بعد بھی جیے، 100 سال تک صحابہ کا زمانہ چلا۔ 100 سال میں ایک بھی صحابی نے اس کو منایا کیا؟ دیجیے دلیل۔ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے، نعوذ باللہ اگر آپ یہ بولیں گے محبت رسول کی علامت اور صحابہ نے نہیں منایا، تو سب سے بڑے نبی سے محبت کرنے والوں پہ الزام ڈالیں گے آپ، سب سے بڑے، اتنی محبت کی کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں۔ 110 ہجری تک کسی نے نہیں منایا۔ میرے بھائی چلا گیا زمانہ سب سے بہترین، چلا گیا۔ چلو اماموں کا دور آیا، بولتے امام ابو حنیفہ نے مولد کی فضیلت پہ کتنے باب لکھے فقہ کی کتاب میں؟ امام شافعی نے مولد کی فضیلت پہ کتنے باب لکھے اپنی فقہ کے اندر، اور اس کے مسائل کتنے لکھے؟ اور امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے کتنے باب اور کتنی باتیں لکھی مولد کے تعلق سے اپنی فقہ، اپنی کتابوں میں یا اپنے ان کے فضائل کے اندر؟ بتاؤ، یہ زمانہ بھی چلا گیا۔ تابعین میں سے کس نے منایا؟ بڑے بڑے تابعین، سفیان ثوری ہے، سعید بن مسیب ہے، بڑے بڑے تابعین، کس تابعی نے منایا؟ کس تابعی نے منایا؟ کس امام نے منایا؟ پھر تم کیسے اس کو محبت کی علامت بول سکتے ہو؟ تعصب میں مت سنو میری بات، تھوڑی عقل لڑاؤ، تھوڑا سوچ کے ساتھ وہ کرو کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں ہم، یہ درست نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ اب واقعات لائے جاتے ہیں، بے بنیاد واقعات، بے بنیاد، کہ ایک خواب جو عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا، بخاری میں یہ واقعہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے لیکن واقعہ ہے، امام بخاری نے واقعات بھی نقل کی۔ کیا واقعہ ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ابو لہب کو دیکھا۔ تو خواب میں پوچھا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے، کیا ہوا تیرا؟ تو کہا چھوٹ نہیں ملی، رفاقہ نہیں ملا، بہت تکلیف میں، بہت تکلیف، بس ایک دن ڈھیل لے دی جاتی ہے تھوڑی سی، یا واقعی میں الفاظ ہے 2 انگلیوں کے بیچ میں سے تھوڑا پانی نکل جاتا ہے میرے پیر کی، واقعہ ہے، خواب ہے، تو یہ ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو کہا کیوں یہ ڈھیل دی جاتی ہے؟ تو کہا محمد کی پیدائش میں میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کی ایک لونڈی تھی، اس نے خوشی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجا ہوا ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، تو کہا اس وجہ سے مجھے پیر کے دن تھوڑی ڈھیل مل جاتی ہے، سمجھا بات؟ لیکن میرے بھائی یہ نبی کا خواب نہیں ہے، اور عباس رضی اللہ عنہ نے کفر کی حالت میں یہ خواب دیکھا تھا جب وہ ایمان والے بھی نہیں تھے، ایک صحابی جو بعد میں بنے لیکن جب خواب دیکھے تھے ایمان والے نہیں تھے، وہ کفر کی حالت میں خواب دیکھا تھا اپنے کافر بھائی کا نتیجہ۔ تو اب سمجھ نہیں امت کو، خوشی سے جھوم اٹھ رہی مت، واہ واہ واہ، جب ابو لہب کو فائدہ ہو سکتا تو مجھے کیوں نہیں ہوگا؟ میرے بھائی ابو لہب کے جیسے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، ایک دن تھوڑے دن کا رفاقہ سوچو، ابو لہب کو ایک دن تھوڑا سا رفاقہ ملتا ہے، حدیث نہیں ہے، بخاری کا واقعہ ہے، اور وہ بھی عباس رضی اللہ عنہ جو کفر کی حالت میں دیکھ رہے اپنے کافر بھائی کا نتیجہ،
دلیل نہیں ہے شریعت میں، اور وہ روایت بھی یاد رکھیے سندن صحیح ثابت نہیں ہے، مطلب اس کے اندر بیچ میں تابعی سے روایت سیدھا جو ہے ابن عباس سے روایت ایک تبع تابعی کرتے تابعی غائب ہے، مطلب روایتوں کے اعتبار سے روایت صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ پہلی بات یہ حدیث نہیں ہے، روایتوں کے اعتبار سے واقعی کی روایت بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر تبع تابعی روایت کرتے ایک صحابی تھے ابن عباس سے، لیکن بیچ میں کوئی تابعی نہیں ہے، تو روایت کے اعتبار سے بھی درست ہے. کہاں سے لائیے واقعہ؟ اگر یہی تھی دلیل تو پھر یہ صحابہ خلفاء راشدین نے کیوں نہیں منایا؟ میرے بھائیوں سمجھو. اب پھر کیا کریں؟ نبی کی پیدائش پہ کیا خوشی نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سوال ہوا کیا نبی کی پیدائش پہ آپ کو خوشی ہے؟ تو کہا بالکل ہے. کیوں نہیں ہے خوشی؟ کس انسان کو خوشی نہیں ہوگی اس کے نبی کی پیدائش پر؟ سب کو ہم کو خوشی ہے، لیکن مسئلہ یہ نبی کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہم. ہاں ربی الاول میں اتنا معلوم، 8 ربی الاول، 9 ربی الاول، 10 ربی الاول اور 12 ربی الاول، یہ قول ربی الاول کے. اس کے علاوہ رمضان اور اس کے علاوہ ایک قول جو ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے ہے. تو گویا نبی کی پیدائش کے تعلق سے 7 قول ہے، 8 ربی الاول، 9، 10، 11، 12 رمضان اور سفر. ربی الاول ہوئی نہیں، رمضان میں ہے، سفر میں. یہ کیوں اختلاف ہے اتنا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ہاسپٹلس وغیرہ نہیں تھے، برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنتے نہیں تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت پیدا ہو. اندراج نہیں ہوتے تھے نا اس زمانے میں. بہت سے لوگوں کو آج بھی دیکھیے، آپ کسی سے پوچھیے آپ کی دادی سے کب پیدا ہو، بولتے وہ تو نہیں معلوم کب پیدا ہوئی، لیکن تمہارے ابا جب پیدا ہوئے تھے، ابا کی شادی کے ٹائم میری عمر شاید 17-18 سال تھی، تو اب یہ ابا کی 40 سال، میری 17، تو میں 68 سال کی. یس ایگزیکٹ نہیں معلوم، لکھتے نہیں تھے نا، ہوتا ہی تھا. یا کبھی کوئی مشہور واقعہ بھی ہو جاتا تو لوگ یاد رکھتے تھے، ہاں یہ اس دن ہوئے تھے نا مشہور واقعہ فلاں، تو پتہ نہیں تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ایک بات، آپ کا انتقال کب ہوا؟ سب کو پتا ہے، چونکہ اب آپ رسول تھے، لاکھوں آپ کے ماننے والے صحابہ تھے، دن اور رات کے گھڑی کو مانیٹر کرتے تھے، گھومتے پھرتے اور دیکھتے تھے کیا کر رہا ہمارا نبی. آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو. آپ پیدا ہوئے پیر کو، وفات کر گئے پیر کو، طے ہے. تاریخ ایک نہیں تھی، دن ایک تھا. 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی آپ. اب بولو آپ 12 کو کیا منا رہے ہیں؟ 12 بھی ایک قول ہے پیدائش کا. اب ایک آدمی کی پیدائش بھی اس دن، وفات بھی اس دن، تو کیا منا رہے ہیں آپ؟ کیا منا رہے ہیں آپ؟ فوراً بولتے نہیں غم صرف 3 دن ہے. بولے اب تو بہت دن ہو گئے نا، لیکن 10 محرم کو یہ بات میں بولوں تو غم صرف 3 دن ہے، ابھی تک کیسا منا رہے؟ تو جب غم لاگو ہو جاتا، صدیوں 1400 سال پرانا غم، اور یہاں غم صرف 3 دن ہے بولے تو خوشی سبقت لے جاتی ہے غم پر. واہ واہ واہ، عجیب بات. اچھا مناتے بھی کیا تھے آج سے کچھ سالوں پہلے تک؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، میلاد النبی 12 ربیع الاول، 12 وفات. ارے واہ، آپ کے والد اگر 12 کو انتقال کریں، 12 وفات، بلکہ ڈھول تاشے میلے ٹھیلے نئے کپڑے چونگے کھانے ملیدے میٹھے، آپ کو برا لگے گا اچھا لگے گا؟ سوچو مسلمان، خود سوچو تھوڑا. 12 وفات بول کے مناتے تھے آج تک. اب ربیع الاول اور مولد بول رہے تھے کہ اب سمجھ میں آ گیا، وفات بولے تو موت کو بولتے، انتقال کو بولتے، جینے کو پیدائش کو نہیں بولتے. سوچو تم نے کیا منایا اتنے سالوں تک؟ 12 وفات، وفات کا دن. اب میلاد 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 چونکہ سمجھ میں آ گیا کہ خطرناک معنی ہے اس کا وفات کو، تب میلاد پہ آگے پیدائش. سبحان اللہ. سوچو سمجھو، ہاں میلاد سے عید میلاد ہوگی، اب تو مطلب ایک عید ایڈ ہوگی. سبحان اللہ. شریعت میں کسی کو اجازت نہیں ہے، پوری امت بھی اتفاق کر لے تو کوئی تیسری عید ایڈ نہیں ہو سکتی. یہ 2 ہے، 2 ہی رہیں گے. تو سوچو، سوچ کر کام کرو. یہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، امام نے نہیں کیا، سلف صالحین نے نہیں کیا. تم کیوں کر رہے ہو؟ سوچ لو. کیا نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں؟ ہاں مجھے بہت خوشی ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ وہی ہوگا جو نبی نے کیا. سمجھا؟ میں اپنے ڈھنگ سے نہیں منا سکتا ہوں. لہٰذا نبی روزہ رکھتے تھے اس دن، کیونکہ پیر کو آپ پیدا ہوئے، نام عملی پیر کو پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پورا سال بھر رکھتے تھے آپ، ٹھیک ہے، کوئی ایک دن نہیں. لہٰذا شکرانے میں آپ کر سکتے ہیں، جیسا میں آج پیدا ہوا تو میں شکر ادا کروں، اللہ تو نے اتنی عمر دی اور آگے بھی حیات اچھی دے، صحت کے ساتھ دے، عمل کے ساتھ دے، ایسی زندگی دے کہ تیرے راہ پہ عمل کرو. کوئی مسئلہ نہیں، شکر ادا کر سکتا ہے کہ انسان، اللہ نے زندگی دیا تھا، یہ دے اچھی، کوئی مسئلہ نہیں. تو خوشی ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی کو منانا نہیں، اجتماعیت نہیں، جلوس جلائس نہیں، اس کے فضائل نہیں بیان کر سکتا. اب جو لوگ نہیں کرے کیا بولتے؟ جب نبی پیدا ہوئے تو صرف شیطان نے بولے رویا تھا، اس نے نہیں منایا تھا، ساری دنیا خوش تھی بولے، لہٰذا آج بھی شیطان نہیں مناتے بولے، اور جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے سب مناتے ہیں. اب سامنے سننے والے مجھے لگتا ہے کوئی علم کے بیچارے حامل نہیں ہوتے، وہ بھی نعرے لگاتے رہتے ہیں،
بولتے واہ 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 واہ، کیا ہے یہ کوئی شعر شاعری کی مجلس ہے، دین کی بات ہو رہی بھائی، تو واہ واہ کر یا نہ کر، دین میں جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، تیری واہ واہی سے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اس کے اندر۔ عقل کے جس کو بولیں ہوش پکڑنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا آپ نے جو سوال کیا اس میں وہ تاریخ لکھ رہے ہیں لیکن اس سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے ایک سوال